بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع قارون کون تھا؟ قارون کا محل، قارون کا خزانہ۔ ناظرین، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے قارون کا مختصر تعارف کرواتے ہیں۔ قارون کون تھا؟ قارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ بہت سی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ تورات کا قاری تھا، یعنی تورات بہت خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے اتنی دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لدا کرتی تھیں۔ اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی اور زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس میں 3000 کمرے تھے۔ حال ہی میں مصر میں اس کا محل دریافت ہوا ہے۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے کے مشہور بادشاہ قارون کا محل مصر کے جنوب مغربی صوبے الفیوم میں نہر قارون کے جنوب مغربی جانب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قارون کا خاص محل ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا تھا۔ اس میں 3000 کمرے ہیں۔ اس میں داخل ہونے والا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اس میں باہر نکلتے وقت دماغی توازن کھو جاتا ہے۔ تاہم آثار قدیمہ اور تاریخ کے مصری ماہرین باور کراتے ہیں کہ قارون کا محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ اس کو کسرائے قارون کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے پڑوس میں نہر قارون واقع ہے۔ اس نہر کو یہ نام اس کی کثرت تلاطم کی وجہ سے دیا گیا۔ ابتدا میں اس کو نہر قارون کا نام دیا گیا۔ قارون قبل مسیح میں مصر کا بادشاہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے، جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو جلا لیتی۔ قارون کو ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری ہارون علیہ السلام کی، حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے خود سے نہیں دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ کی بات کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے کر آ جاؤ۔ وہ سب لاٹھیاں لے کر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو ہارون علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی لاٹھی سرسبز و شاداب ہو گئی، اس میں پتے نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے علاوہ کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دیتا اور اس کی سرکشی اور تکبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا۔ اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح شام اس دیواروں کے پاس آتے، کھاتے پیتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ کے ساتھ طے کیا کہ درہم اور مویشیوں سے وہ 1000واں حصہ دے گا، لیکن گھر جا کر جب اس نے حساب کتاب کیا تو اس کی نیت بدل گئی۔ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کی اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ قارون نے کہا، فلانی ایک بدکار عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 درہم، 1000 دینار اور بہت سارے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا۔
اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ انہیں نصیحت فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو تہمت لگائے گا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا جس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب کے لیے ہے، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا، اس میں رستے بنائے اور تورات نازل کی، وہ بات کر جو بات سچ ہے۔ اللہ پاک نے اس عورت کی زبان پھیر دی، اس نے تہمت لگانے کی بجائے سب کچھ سچ بتا دیا کہ قارون نے مجھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے اتنی رقم اور جائیداد دی ہے، اور مجھے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا بہتان لگانے کا کہا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا ہے، اسے جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کی طرف اس کی جگہ پر ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے سارے لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو پکڑ لیا اور اسے دھنسانا شروع کر دیا۔ قارون گھٹنوں تک جب دھس گیا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے زمین کو فرمایا، اسے اور پکڑ لو۔ جب زمین نے اسے مزید پکڑ لیا اور کمر تک دھسا دیا، ایک دفعہ پھر وہ چیخا چلایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا، مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پکڑ لے۔ زمین نے اسے مزید دھسا دیا، پوری طرح دھسا دیا، اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے محل، خزانے اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے، محل، سب کچھ زمین میں دھس گئے۔ میرے دوستو، جو محل دریافت ہوا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قارون کا محل ہے، بہت بڑا اور اپنی نوعیت کا ایک پر اسرار قسم کا محل ہے۔ اس میں 3000 کمرے، 1500 اوپر اور 1500 زمین کے نیچے ہیں۔ اس میں بھول بھلائیاں کی طرح راستے بنائے گئے ہیں، اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس میں کھو سا جاتا ہے۔ باقی کیا سچائی ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔